جس دور پہ دنیا تھی نازا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی پاک ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، کونین دے تاجدار، امت غمخار، میرے اور تساں دے دلان دی بہار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ بات خاصے، محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی نہایت عزت اور احترام دے لائق میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت دا جس قدر میں شکر ادا کریے کم میں، رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اپنے گھر اندر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ میرا اور تساں دا یہ والا ٹائم وقت کڑیاں اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ میری حاضری تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنے رحمت نال قبول فرمائے۔ بالخصوص فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری کاشف نصیر صاحب اور قاری سلیم آصف صاحب اور دیگر جماعت رفقاء، معاونین، منتظمین، ذمہ داران، جنہاں نے آج دے ایک خوبصورت پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت محبت پیارے سے نیکینوں کوشش کاوت جستجونوں پیار محبت نو اللہ اپنی رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرتی کامیابی اور عزت نال مالا مال فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات، میرے دن میں حضرت قاری صاحب نے موضوع لگایا اصلاح معاشرہ یا معاشرے دے بگاڑ دے اسباب اور وجوہات، تو انشاءاللہ میں حکم دی تعمیل کرانگا، میں اللہ دی توفیق کرنے کوشش کرانگا کہ توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات دا کوئی چانس نہ بن پائے، زندگی دا اعتبار نہیں، سامنے دا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ سارے اللہ کو دعا فرماؤ کہ میری زبان میں جو کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس سمینو یا تو سانو فیدہ نہ ہوئے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر اصلاح معاشرہ یا معاشرے دے بگاڑ دی وجوہات انشاءاللہ میں بیان کرن کے اجازت جاواں گا۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابنو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھنا بیانات دی، خطابات دی، دروس قرآن، خطبات جمعہ، وعظ و نصیحت، تبلیغ اور تقریر دی کوئی کمی نہیں۔ میرے علماء خطبہ
بالخصوص قاری کاشف نصیر سے بفیدہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن و سنت دیا دیا پاشیاں دینال تو سے حضرات یہ سماعتانو منور اور معطر فرمایا کر دینے اور میری مختصر گفتگو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفیدہ اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ حضرت جاندار شاندار خطاب ہوئے گا. اگر کمی ہے تو فقط عملی کمی ہے. دعا فرمائیے گا اللہ مینوں دونوں عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. آکھو آمین. پھر آکھو آمین. اے تھوڑے در اگے تشریف لے آؤ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آجو ایک دو فٹ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر اگے آنے ہیں. اے تسی بھی در اگے تشریف لے آؤ. انشاءاللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں کہیں دے. کوئی خیر خیدہ پیغام دے آنگا اور کوئی کامیابی دا اور عزت دا میں انشاءاللہ پیغام دے آنگا. اور میں شروع اندر بڑی معتبانہ گزارش کرانگا. میں نے چونکہ موضوع کیسا ملے ہے سبق ایسا میں سنانے ہو سکتا ہے دوران گفتگو میری زبان میں جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے تو آدھی طبیعت دے ناگوار. اگر کہ میری زبان تو جملہ سردد ہو جائے اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے در گزر کرنا. حضرات رات یاد نہ سنیے جو بات مرد کرنا چاہنا. آج امت مسلمہ جن حالات دو چارے مسلمان جس قدر پریشان نے خار نے رسوا نے مجبور نے مقہور نے بے بس نے اور بے کس نے توجہ فرمائیے گا. جتو تک میں دیکھے ہے جتو تک میرا مشاہدہ ہے میں دیکھے ہے میرے ملت و نوجوان بھی پریشان ہیں. حضرات میرا بزرگ ہے وہ بھی پریشان ہے. ماں بہن بیٹی بھی پریشان ہے. ایک وہ وقت ہویا کردہ ایک کمانے والا کردے سارے افراد کھانے والے بڑا سونا تو سترہ تے چنگا تے اچھا تے بہتر گزارو ہویا کردہ. جبکہ مالو دردی فراوانی ہے دولتی ریل پیل ہے دنیا دا ساز و سامان ہے. اور ویرو ساتھی بزرگو میرے توڑے ملک پاکستانی سرزمین سونا اگر رہی ہے. سونا حالات انہیں ٹائٹ لیں جنہیں کھان والے انہیں کمان والے تے پھر بھی پوری پہندی. بولو میرے پاسے ویکھو ربانی صاحب تشریف لے آئے نے لگتا ہے پھر میں اپنی گفتگو ختم کرا. ربانی صاحب دا خطاب شروع کروائیے. زیارت کالی توجہ در میرے پاس رکھنا. حضرات جتو تک مسلمانہ دی عالمی سطح مسلمانہ صورت حالے لوگوں در تیار نہ سننا. حکومتہ وسائل افراد افواج ادارے سب کچھ ہونے دے باوجود مسلمان ایک بھیڑ بکری طرح زندگی گزارتے مجبور نے. اور ویرو مسلمانہ دا خون اس قدر سستا ہو چکے آپ کہ مسلمانہ دے خون نالو پانی دا گلاس قیمتی ہے. ایک غیر مسلم تغوتی طاقتہ یہود و نصارہ یہ مسلمانہ دے مسلط نے. آخر وجہ کیا ہے علت کیا ہے سبب کیا ہے؟ آجدہ مسلمان کیوں رونتے مجبور ہے؟ آجدہ مسلمانوں کیوں بھیٹ بکری طرح ذبح کیتا جاندہ ہے اور لوگوں گاجر مولی طرح کیوں کٹیا جاندہ ہے؟ آئیے میں چاہتے کہ بات نظرات آنا سننا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. تھوڑا جو اور آسرہ کرو تھوڑا جو اور آسرہ کر لو. بدینوں ڈار کوئی نہیں. کتر کا ساؤنڈ اللہ پائی ان تھوڑی ادھر نا بیس کٹا آواز کھول. حضرات رات آنا سننا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. بولو. اچھا میں شروع میں بڑی معتبانہ گزارش کر دیا. میں نے ٹائم ملے صرف 1.5 گھنٹہ. میں زیادہ دیر دونوں پریشانی رکھنا چاہتا. میری زبان سے بار بار نبی پاک کا نام آنا ہے. حضرات میرا اپنا ایک مزاج ہے. میں کدی سبحان اللہ دی ڈیمانڈ نہیں کی تھی. میں کدی نہیں آکھیا کہ سینے دا زور لا کے آکھو اگلے بھی کہو دے پچھلے بھی کہو. کم از کم درود پاک دی میں ڈیمانڈ ضرور کرنا. میری تقویت ہو میں نے ملے گی حوصلہ ملے گا تھکاوٹ لے جائے گی. اللہ میرے توڑے دے راضی ہو جائے گا. بڑا بخیل و بندہ ہوئے گا جرا نبی دا نام سنے اور وہ دی زبان حرکت نہ کرے. البخیل الذی ذکرت عندہ ثم لم یصلی علیہ فرمان نبوی ہے. لہذا کنجوسی دا بخیلی دا مظاہرہ نہ کرنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ طیبہ تے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پقیدہ مقدس معطر اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ آئیے ویرو بھائیو نوجوانوں ماں بہنوں بیٹیوں اللہ دا قرآن سنیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کر دیجئے لوگوں، اتنیاں بھی پریشانیاں بن گئیاں، جس قدر بھی حالات ٹائٹ اور تنگ ہو چکے ہیں۔ حضرات اللہ دے قرآن کے لوگوں توڑی بے بسی بے کشیری بھجا دل حضرات یان نہ سنیے۔ اللہ دا قرآن بما کسبت ایدی الناس، لوگاں دی بد عمالیاں دا نتیجہ، لوگاں دے جرائم دا نتیجہ، لوگاں دے گناہ دا نتیجہ۔ اللہ گناہ کیڑے کیڑے نے آگے در میں نبی پاک دی حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم پر حدیث اور اندراتے آنا سنیا دے۔ پیسے میں نے حکم سی کوئی نعتہ بھی تے کوئی نظمہ بھی کوئی شعر بھی، لیکن چونکہ موضوع میرا ایسا ہے اس وقت میں انشاءاللہ ادھار کر لینا کوشش کریں گا حدیثہ زیادہ سنا جاؤں، نظمہ سن دی رہندی ہو نعتہ سن دی رہندی ہو۔ میرے تو بعد انشاءاللہ عبدالوہاب صدیقی صاحب دونوں انشاءاللہ خوبصورت کلام سنان گے۔ انہیں کو کلام سنو تو میرے کو نبی پاک کا فرمان سن لو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا۔ حضرات حدیث ابن ماجہ دی اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضائے حدیث پاک بیان کر دینے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دینے لوگو لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مست فی سلافہم الذین مضوا۔ ترجمہ سن لو، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں جدو کسی قوم کسی معاشرے اور کسی سوسائٹی دی اندر فحاشی عام ہو جائے گی، اریانی عام ہو جائے گی، سنی سونے آئے دکھا درنا رونے والے آئے، اپنی بیماری دیاں گلیں کرنے والے، اپنی بے بسی بے کسی دیاں گلیں کرنے والے آئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جدو فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، جدو کسی معاشرے دی اندر اریانی عام ہو جائے گی، سنی آقا دا فرمانے کے لوگوں فحاشی دا نتیجہ ہے، اریانی دا نتیجہ، بے حیائی دا نتیجہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں فحاشی دی بھجا تو طاعون جیسیا بیماریاں عام ہو جان گیاں۔ اے میرے بزرگ جلوہ کرنے آئی تو 30-35-40 سال پیچھے چلے جاؤ، کدی انہیں بیماریاں سننے میں جائیاں سن دیاں۔ حضرات عالمی ادارہ صحت مطابق پاکستان صحت اعتبار نال شوگر دے اعتبار نال پاکستان 1 نمبر تے جا رہا جی، 1 نمبر تے۔ اینو یار بند کر تیری مہربانی۔ میں دیکھے ہے ہر گھر دا تقریباً 30% بچت یہ بیماریاں دی مادے وچ ٹر جاندا ہے۔ یہ بیماریاں کیوں؟
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ فحاشی دی وجہ تو طاعون عام ہو جائے گا، بے حیائی دی وجہ تو طاعون جیسی بیماری پھیل جائے گی، اچانک وبائی امراض سامنا کرنا پہ جائے گا۔ حدیث پوری کرا دا تیار نہ سننا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَسَدْ فِي السَّلَافِ الذین مضوا، سنو آقا دا فرمانے کے لوگوں فحاشی دی وجہ تو بے حیائی دی وجہ تو ایسیاں بیماریاں ظاہر ہو جان گیا، جو بیماریاں نے تساں نے دیکھیاں تے سنیاں ہون گیا نہ توڑے بڑیاں نے سنیاں ہون گیا۔ اور ایک جملہ میں بڑا کثرت نال بولیا کرنا، جملہ تانوں میں یاد کروانا ہے، کلیاں بہ کے جملہ بار بار رپیٹ کرنا ہے، انشاءاللہ بڑا احساس ہوئے گا میں جملہ کیڑا بولنا چاہنا ہے۔ میں تو کہا کرنا کہ غلط سنگت وفا نہیں دیندی، سنو نوجوانوں، غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، جملہ سنیا دے، غلط سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور ہوندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی۔ ایک اور حدیث تجبہ جرے شروع سے پڑھ کے آیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رشاد گرامی لوگو الحیاء والایمان، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ الْآخَرِ۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماد رہے صحابہ سنو، حیاء اور ایمان لازم ملزوم نے، حیاء اور ایمان کٹھے رہندے نے، حیاء اور ایمان ایک دوسرے دے قریب جدا نہیں ہویا کر دے۔ توجہ کری نوجوان مسلمان آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں اگر حیاء نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہندا، حیاء نہ رہے تو ایمان بولو اللہ میں نے تونوں حیاء دے دے، اولی بولے دے کہو اللہ میں نے تونوں حیاء نصیب فرمائے۔ حیاء ہے تو ایمان ہے، اگر حیاء نہیں تو بولو ایمان ہے۔ ایک اللہ میں بولو نہیں کر رہا، اے نبی دی حدیث پڑھئے وہ سوال پیدا ہوئے گا مولانا حیاء کنوں کہندے نے، پر حیاء دی ڈیفینیشن بھی کر دیو۔ آئیے میں ترمذی دے کا حدیث پڑھا تے گلہ اپنی میں مکا دیاں گا، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دارہ بھی نے گلہ درہ تیار نہ سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ ہے، میں محسوس کر رہے ہیں ایک کڑویاں گلاں، ایک پھکیاں گلاں، یہ توڑی طبیعت دے ناگوار گزر رہی ہیں، لیکن سنو جس قوم ان مٹھیاں سنن دی عادت پہ جائے، ہاں جی مٹھیاں سنن دی عادت پہ جائے، پھر او قوم کڑویاں نہیں سن سکتی۔ لیکن بزرگ بیٹھے نے سیانے بھی کہنے نے کہ کڑوی دعائی اثر زیادہ کر دیئے، کلیہ بیٹھ کو سوچو کہ انشاءاللہ توڑا ضمیر گواہی دے گا، اے فقیر گلہ سچیاں کر کے گئے آئے۔ اور سنو میں توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، آئیے ترمذی حدیث پڑھن لگا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے صحابہ استحیوا من اللہ حق الحیاء، قال قلنا یا نبی اللہ انا لنستحی والحمد للہ، قال ولیس ذاک ولكن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما هو وأن تحفظ البطن وما هو وتتذكر الموت والبلاء۔
آئیے حدیث پاک دا ترجمہ سماعت کی دیئے لوگ ترمذی پاک دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے صحابہ امت دے لوگ حیا کریا کرو خیرات کریا کرو شرم دا مظاہرہ کریا کرو عرض کی تیا کا سونیا انا لنستحی والحمدللہ پیارے آقا جی سبھی شرم والے سبھی حیا والے تھے غیرت والے آئے اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما صحابہ ولیس ذاکا میں کسے دے حیا دی نفی نہیں کردہ ہے میں کسے دے حیا دے غیرت دی بالکل نفی دے انکار نہیں کردہ ہے آقا فرماتے ہیں میں بھی مننا میں بھی تسلیم کرنا منو بھی پتا ہے سبھی شرم والے ہو غیرت والے ہو حیا والے ہو اللہ صحابہ جیسا یاد دے دے کہ وہ آمین ہے حضرات رات یارنا سننا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء آقا فرمان لگے صحابہ حیا ایسا کرو جو حیا کرنا چاہیے ایسی غیرت جیسی غیرت اللہ نے مقصود اور مطلوب ہے جس غیرت اللہ مطالب اور اللہ ڈیمانڈ کر آقا جو کیسی غیرت کیسا ہی آئے اے سنو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی آواز کھول دے یار کچھ نہیں ہوتا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ میں اتنے نہیں نہ چڑھتا میری عادت میں پیچھے چڑھ کے بولنا اتنے نہیں تھا ٹینشن نہ لو انشاءاللہ جی میں چنگا لگے گا وہ میں سناواں گے لیکن تجھے تھوڑی تھوڑی آگاہ نہیں آ جاندے اور جرے باہر وچارے ٹھنڈ جے بیٹھے نے انہاں دا کی قصور ہے وہ بھی اندر آ جانا توڑے بھرا نے توڑے بھائی نے توڑے بزرگ بیٹھے آ جاؤ تسی بھی اندر آ جاؤ اللہ تنوں جزائے خیر عطا فرمائے تسی اٹھن والی گل کرو جگہ اللہ نے دے دینی آ جاؤ تسی اندر آؤ جگہ رب نے بنا دینی اے بڑے فراخ دل بیٹھے نے انہاں تھوڑا تھوڑے نیڑے نیڑے ہونا ہے کٹھیاں ہونا ہے تہاڈی وچ انشاءاللہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی آجو اللہ تنو جزائے خیرہ لو یار تھوڑے تھوڑے اب پتر گیا رس گلے اگیا تمہیں اگیا تھوڑا جو ہور اگے ہو جا پترہ بڑی جگہ پہ جے گی آجو اے تسی اٹھو آفزو سارے اتھے آجو ایتھے آؤ جنہیں آفت نے اتھے کاری صاحب دے شگرد سارے اتھے نیڑے آئے آؤ پتر اگے آؤ ماشاءاللہ ویکھو نا کسی رونت باہر لگی آجو ویکھو سارے ماشاءاللہ بچو کہنے کہ انہیں انشاءاللہ نا انہیں ہو رہے تھے سما جان گے دل کھلے کرو توجہ ذرا میرے پاس سے کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اچھی بولو یار درود پاک پڑھو میں تو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں درود پاک پڑھو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا اے اللہ درہ پلے بن کے لے جنہ میں حیا دی لوگت حیا دی میں تعریف کر رہے ہیں حیا دی تقسیم کر رہے ہیں حیا دی میں ڈیفینیشن نبی دی زبانی کرنا چاہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا صحابہ حیا دا تقاضا نوجوانو حیا دا تقاضا غیرت دا تقاضا شرم دا تقاضا ہے یہ بھی کہہ لینا چاہنا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگوں حیا اور ایمان دا تقاضا غیرت اور ایمان دا تقاضا شرم اور ایمان دا تقاضا ہے نبی پاک دا فرمان صحابہ اکھاں دی بھی حفاظت کی تھی جنو اکھاں دی بھی حفاظت کی تھی جائے اس زبان دی بھی حفاظت کی تھی جائے اور اپنے کنان دی بھی حفاظت کی تھی جائے لوگوں ترہ تیارنا سننا ہے ایک کنہ دے حفاظت کرنا حیا بھی ہے ایمان بھی ہے اور سنو اس زبان دی حفاظت کرنا حیا بھی ہے اور ایمان بھی ہے اور اکھاں دی حفاظت کرنا حیا بھی ہے اور ایمان بھی ہے اگر ایویں کہہ لا تے غصہ نہ کرے آجے
میں بار بار معذرت کر لینا کوئی میرا ویر ناراض نہ ہوئے چونکہ اپنی گل تو میں کرنی نہیں نبی دی حدیث دی چوکیداری کر رہے ہیں یہ بھی بات کہہ لینا چاہنا سونے جی دے کن گندے کن آوارہ کن بےہودہ ایسا بندہ حیا کولو بھی محروم ہے ایسا بندہ ایمان کولو بھی محروم ہے ایسا بندہ جی دی زبان گندی زبان آوارہ زبان بےہودہ ایسا بندہ حیا ایمان کولو محروم ہے اور جی دی اکھاں گندیاں اکھاں وارا بےہودہ کھانے ایسا بندہ حیا کول بھی محروم ہے ایمان کول بھی محروم ہے الحیاء والایمان الحیاء والایمان قرینا جمیعا فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ اللہ کا نوجوان اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جانا سونے آئے حیاء دا تقاضا کرنا دی حفاظت کریا کر اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا آلات موسیقی نہ سنیا کر ایک دیا غزلہ نہ سنیا کر گندے شعر نہ سنیا کر اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جانا سونے آئے ایک گندیاں آوازہ نہ سنیا کر ساری رات غیر محرمان دے نال ایک کال دے کہنڈا بک بک نہ کریا کر اکھاں دی حفاظت کرنا سونے آئے حضرات رات یالنا سننا میں یاد آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا اے روایت سید جامع دیجئے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ وردہ حدیث و تجربہ بیان کا سنو حدیث پاک سن لو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے صحابہ سیکون فی امتی خصف و مسخ و قذف قیل یا رسول اللہ فمتا ذالکا قال اذا ظہرت الکینات والمعادف وستہلت الخمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنو ترجمہ سنو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کہ لوگوں ان قریب میری امت دی اندر کچھ لوگاں دے چہرے بدل دیتے جان گے اللہ میری توبہ ہے کچھ لوگاں دے شکلہ تبدیل ہو جان گیا کچھ لوگاں دے چہرے بندرہ دے خنزیرہ دے بن جان گے توجہ کری نوجوانہ مسلمان آئے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگوں کئیاں دے اللہ پتھران دی بارش پائے گا کئیاں دے پتھر نازل ہو جائیں گے اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے جن لوگانوں زلزلے اندر زمین وجہ دھنسا دیتا جائے گا پھر میں کہہ لینا جانا غلط سنگت وفا نہیں دین دی بی حیائی حیا نہیں دین دی اور قصور ہندے نے ضرور لوگوں ایویں تے قدرت سزا نہیں دین دی آقا جی ایویں دی حالات کدو پیدا ہونگے اللہ کدو ناراض ہوئے گا زلزلے کدو کسرت رن آنگی لوگ کدو زمین بوس ہو جائیں گے آقا جی کدو لوگ دے شکلہ بدل جان گیا آقا جی کیڑا وقت ہوئے گا لوگ دے پتھرہ دی بارش ہو جائے گی نبی پاک نے فرمایا ہے توجہ فرمانا ہے آقا دا فرمانے کے لوگوں جدو گانے گانے والیاں عام ہو جان گیا گانے گانے والیاں جدو کنجر عام ہو جان گے جدو گلوکار اداکار ڈھومراسی عام ہو جان گے نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں ایک گانے گانے والی اللہ ما فرمائے کنجریاں عام ہو جان گیا حضرات بے حیا بغیرت قسم دے لوگ عام ہو جان گے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے لوگ گانے گانے والی عام ہو جان گے فیصلہ تو ہڑے تے چھٹے آئے جج میں تونوں بنا چھڑے ہیں آپ فیصلہ کر لیں آج میں دیکھنا وائے ڈیریاں تے گانا بیٹھکا تے گانا کچھاریاں تے گانا ٹریکٹراں تے گانا بساں تے گانا تے کاراں تے گانا ریڑیاں تے گانا حتیٰ کہ دور نہ جاؤ اے پھیری لینو لان والیا سیکلاں تے گانا رکھے آئے اے تھی بس نہیں بلکہ نوجوانہ دیاں جیباں وچ گانا کنجر پرے نے کہ نہیں نوجوانہ نے بولو تو صحیح نبی پاک نے فرمایا لوگوں گانا عام ہو جائے گا ایک گانے گانے والی عام ہو جان گیا نبی پاک نے فرمایا اور لوگوں
اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے، بالمعادی پہ آلات موسیقی عام ہو جان گے، یہ ٹول تبلا سرنگی باجا گاجا عام ہو جائے گا۔ ہویا کہ نہیں؟ 7 حج کیتے نے بابے نے، اور منڈے دا ویاہ کرن لگا، شادی کر لگا، کہندا مولانا جے میں کنجر خانہ نہ کرا تے نک نہیں رہندا۔ پتہ مینوں بھی یہ بینڈ باجا حرام ہے، پتہ مینوں بھی یہ بینسری آلات موسیقی کنجر بندے دا کام ہے، لانتی بندے دا کام ہے، پتہ مینوں بھی یہ حضرت جی نک نہیں رہندا، برادری خاندان رس جائے گا تے ناراض ہو جائے گا۔ مولانا اے منڈے دے بیلی کٹھی ہو کے آجو گئے نے، اے چٹ کو بغیرتی تے نچٹا پلان کے کی ہوئے گا؟ تسی آپ ہی تے مسئلے سمجھاندے رہندے ہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت کو محروم تے نا امید تے مایوس نہ ہویا جے۔ حضرت جی تسی دعا کر اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر چھڑے گا۔ ہون تو اللہ معاف فرمائے، کئی ملوانیاں دی تے کئی نات خانہ دی نات پوری نہیں ہوندی جب تک نال تبلا نہ کٹیا جائے۔ میں ایک اوپر دی بات کر رہے، اللہ دی عزت دی قسم کسی نشانہ نہیں بنا رہا، نٹ بھریا پہ آجے پتہ نہیں لگدا یہ گانا گا رہے ہیں، پتہ نہیں لگتا نبی دی نعت پڑھ رہے ہیں، وہ گانیاں والے نعتاں تے گانیاں والے اشعار تے گانا دے طرح تے اللہ معاف فرمائے تنال تبلا تے سرنگی تنال ہو جناب ٹھول ٹمکا، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ سارا کام کسی جگہ تے مسجداں دے وچ ہوندا جے۔ لوگو رب کو ڈرو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ گانا عام ہوئے گا کہ آلات موسیقی عام۔ اور تیسری بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ فاستو حلت الخمر، اس طرح دے حالات پیدا ہو جائیں گے، شراب انہیں زیاد کر لیا جائے گا، شراب انہیں حلال کر لیا جائے گا۔ آئے میرے اللہ لوگوں نے شراب انہیں بہتر کر لینا ہے، بڑے بڑی لے بانے لگا کے شرابہ پین گے، ایک اور روایت پڑھ دیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لیشربن ناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمها یوزف على رؤوسهم بالمعادف والمغنیات یقصف اللہ بهم الارض ویجعل منهم القردة والخنادر۔ ترجمہ سن جائیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس طرح دے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ سنی آقا دا فرمایا لوگ شرابہ پین کے نام بدل دیتا جائے گا، کوئی بکواس کرے گا میں انجوائے کر کے آیا، کوئی بکواس کرے گا میں کوٹلا کے آیا، کوئی بکواس کرے گا میں محفل سجا کے آیا، اشارے کرنے گلہ کرن گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کہ لوگوں اس شرابہ پین والے آلات موسیقی دے استعمال کرنے والے گانے سننے والے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نبی پاک دا فرما لوگ کئیاں اور زمین در تنسا دیتا جائے گا، اور کئیاں دے شکنا بدل کے بندر دے خنزیر بنا دیتا جائے گا۔ پھر میں کہنا چاہنا ہے اور غلط سنگت وجہ میرے پاس دیکھو یار، غلط سنگت وفا نہیں دین دی۔ ادھر ویکھ لیا جے، ادھر مینوں ویکھو ماشاءاللہ شمعون صاحب تشریف لے، اللہ زندگی برکت فرمائے۔ کمال باش بلے بلے بلے، اللہ دی رحمت ہے۔ زیارت کر لیجیے بزرگاں دی، تیرا ویکھ لیا جی اکھا ٹھڑیاں ہو گئی ہیں، ہن میرے پاس ویکھو۔ حضرات رات آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ گانے سنن دا نتیجہ شراب نوشی دا نتیجہ اللہ لوگوں زمین در تنسا کے رکھ دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اس شکلہ بدل کے بندر دے خنزیر بن جان گے۔ ڈر جا لگ ڈر جا نوجوان، میں جملہ بار بار روپا دہرانا چاہنا، میں تو کہنا ہونا غلط سنگت وفا نہیں دین دی، بے حیائی حیا نہیں دین دی۔
قصور ہوندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا او سنو ایک گانے سنن دا نتیجہ تے تنہائی تے خلوت گندی کرن او سنو حضرت آنا سننا ابن ماجہ دی حدیث دا ترجمہ کر دینا چاہنا حضرت شبان حدیث رضی رضی اللہ تعالیٰ مرضا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ توجہ کرو بولو صلی اللہ میں نہ کوشش کر رہے ہیں کہ جرے کوئی 1.5 گھنٹے دا مواد نہ میں پونے گھنٹے تے کلوز کرا میں تھوڑی توجہ چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا کچھ لوگوں میں محمد کریم ایسا حدیث سنیا دے نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگوں میں جاننا جنہ لوگاں دے نیکیاں تہاں پہاڑی طرح روشن دے بھادے ہون گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے صحابہ یا سے لوگ ہونگے انہاں دیاں پہاڑا جیسے نیکیاں ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ نیکیاں کر کر کے تھک جانے والے جہنم دا ایندھن بن جان آقا میں نے تو محفوظ فرمائے آقا لوگ کون ہونگے آقا فرمان لگے صحابہ توڑی امت نمازی ہونگے تہجد گزار ہونگے آقا جی جرم کی ہوئے گا اے نوجوان میرے پاس ویکھنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے میرے امت او لوگ ہونگے بظاہر نمازاں پڑھ دے ہونگے بظاہر نیکیاں کر دے ہونگے تے چھپ چھپ کے بے حیائی والے کام کر دے ہونگے تنہائی وے فلمہ دیکھنے والے گندیاں پکچرہ گندے تصویرہ گندے فوٹو گندے پروگرام دیکھنے والے جنہ دی خلوت تنہائی جنہ دی حالات کی گندی میرے آقا دا فرمانے کے لوگ زندگی بھر دے عمال برباد ہو جائے اور انہوں نے کھینچ کے الٹا کر کے جہنم رسید کر دیتا جائے گا اللہ کو دعا کو اللہ میں نے تن حیا اور غیرت رسید فرمائے حضرات میں تو کہا کرنا نوجوان یہ جوانیاں سج جاج ہمیشہ نہیں ہو رہنی ہے ایک ویلہ آنا ہی آنا دنیا تو جانا ہی جانا ہے ایتے صدا نے بیٹھے آئے اور رہنا تو اگے وش بیگانے اپنا تو اور نوجوانا ایتے صدا نے بیٹھے آئے رہنا تو اگے واس بیگانے اپنا تو اور تیری ذات کسے نہ پوچھنی او تے عزتانے گوگار دیا اور سن گلہ رب جبار دیا جے سنیے تے دل نو ٹھار دیا نوجوان ویلا آنا ہی آنا ہے اور چھڑ ایتھے سب کچھ جاویں گا گل کفنی دو گد پاویں گا اور چھڑ ایتھے سب کچھ تیرا موبائل تھے رہ جائے گا تیرے جنہیں شیر کی دوئے پروگرام سارے تھے رہ جان گے گندے گندے سٹیٹس لائے سارے اللہ دے کام دوئے تحریر ہو جان گے اور چھڑ ایتھے سب کچھ جاویں گا گل کفنی دو گد پاویں گا تیرا پیک جلکیا لگایا تیرا مال کمایا رہ جانا اگے نیکیاں کم سنوار دیا سن گلہ رب جبار دیا سنیت دل نو ٹھار دیا حدیث پر رہا ترمذی پاک دی اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو ان تحفظ الراس وما وعا حیات غیرت تقاضا چہرے نو چھپایا جائے
چہرے نو لکایا جائے۔ میری بہنوں بیٹیوں تواڈے واسطے پیغام نبی دا سنان لگا جے۔ نبی پاک دا فرمان انت فدر رأس وما وعا۔ میری بیٹیوں بہنوں نبی پاک نے فرمایا ہے حیا دا تقاضا چہرے نو چھپایا جائے، حیا دا تقاضا چہرے نو لکایا جائے، حیا دا تقاضا بن ٹھن کے مردہ دے سامنے نہ آیا جائے، حیا دا تقاضا برقع پایا جائے، حیا دا تقاضا چہرہ لکایا جائے۔ اللہ کو میں دعا کرن اللہ میریاں ماوانوں پہنانوں بیٹیاں امہات جیسا بنات طیبات جیسا پردہ اور حیا نصیب فرما دے۔ اے جی پردہ تو ہے اکھ وچ ہوندا ہے، پردہ ہے اکھ وچ، میں ککھ تے پھر بھی ننگی ہے۔ کیوں جی پردہ ہے اکھ وچ ہوندا ہے۔ میں پوچھنا میری بہنا او جس نبی دا کلمہ پڑھے کیا اس نبی دی بیویاں دی اکھ وچ حیا کوئی نہیں سی؟ وہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے کہ اس نبی دی بیٹیاں دی اکھ وچ حیا کوئی نہیں سی؟ اللہ نے اونت متعلق بھی قرآن سے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے میرے سونے نبی اپنیاں بیویاں نو بھی کہو، اپنے بیٹیاں نو بھی کہو، اور مومنہ دی عورتاں نے بھی کہو۔ اللہ کی کہنے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے علماء کرام جلوہ کرنے اللہ دا قرآن کا اپنے جسمت جلابیب نو ڈال لینا ہے۔ حضرات جلابیب بڑی چدر نو آکھیا جاندہ ہے، جلابیب بڑے برکے نو آکھیا جاندہ ہے، جلابیب بڑے گون نو آکھیا جاندہ ہے، جلابیب ایسی چدر جرا پورا جسم ڈھانپ لوے لکا لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ لوگ ادرہ تیار نہ سننا ہے، چہرے دا پردہ لکانا حیات ایمان۔ توجہ فرمائیے گا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے۔ اور میرے ویروں میں صحیح مسلم دی روایت پڑھ دینا چاہنا ہے، کتاب اللباس باب اللباس وزینہ۔ ابی ہریرہ حدیث راوی رضی اللہ تعالی عنہ مرضا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنو نساؤن کاسیات نساؤن کاسیات عارضات مائلات ممیلات رؤوسهن كاسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کسی دی جنت دا ٹھیکیدار نہیں، میں کسی دی کامیابی دا ٹھیکیدار نہیں، میں نبی پاک دی حدیث چوکی دارا۔ اور میرے ویروں نوجوانوں میرے بزرگوں میری ماں بہنوں بیٹیوں حدیث نہ ملے فقیر ذمہ دار صحیح مسلم دی روایت سنو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے۔ سنو نبی پاک نے فرمایا مسلمانہ دی عورتاں ہون گیاں، مسلمانہ دیاں بہو بیٹیاں ہون گیاں، مسلمانہ دیاں تیاں پہنا ہون گیاں۔ نبی پاک نے فرمایا ان عورتاں نے کپڑے پائے ہون گی حقیقت وے جنگیاں ہون گیاں۔
نہ گندا لباس، نہ باریک لباس، نہ ٹائٹ اور مختصر لباس. ہائے میرے اللہ جسم دی ادا نمایا ہے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگوں انہوں نے گندے کپڑے پہنے ہونگے، انہوں نے گندا لباس سے بے تن کیتا ہوئے گا. ہائے اللہ کھلے بادو گلے دے اندر دبٹے پائے ہاف بادو نے. امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگوں بناؤ سنگار کر کے لوگاں دی طرف مائل ہونے والی ہیں اور اپنے زیب و زینت نو اپنے خوبصورتی دا اظہار کر کے گندے لوگاں اپنے طرف مائل کرنے والی ہیں. غصہ نہ کری نوجوان. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخلنا الجنہ ولا يجدن ریحہا فإن ریحہا لا توجد من مسیرت کذا وکذا. لوگوں بے پردگی دا نتیجہ ایک گندہ لباس دے بے تن کرن دا نتیجہ نبی پاک دا فرمانے یا سیا بدقسمت عورتانے. ہائے اللہ جنت دا داخلہ بڑی دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گی. پھر میرا کہندہ حق بندہ ہے میں تکینا غلط سنگت وفا نہیں دین دی، بھی حیائی حیا نہیں دین دی. قصور ہندے نے ضرور لوگو احمد قدرت سزا نہیں دین دی. الحیاء والایمان قرینا جمیعا فاذا رفی احدہما رفی الاخر. امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے کے لوگو حیا اور ایمان اللہ ملزوم نے حیا نہ روے، پردہ نہ روے، غیرت نہ روے. بولو ایمان بھی نبی دی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ منابل قصہ کہانی نہیں سنا رہے ہیں. حیا ہے تو ایمان ہے، پردہ ہے تو ایمان ہے، غیرت ہے تو ایمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ درد کر رہے ہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے حیا دا تقاضا کنا دی حفاظت کی جائے، حیا دا تقاضا اکھاں دی حفاظت کی جائے، حیا دا تقاضا عورتاں واسطے حکم چہرے نو لکایا تے چھپایا جائے. حیا دا تقاضا نبی دا فرمان اپنے زبان دی بھی حفاظت کی جائے. سنو زبان بچا کے رکھنا کی مطلب ہے اپنی زبان نو لان تان تو بچانا، تبرہ بازیاں تو بچانا، غیبتہ تو بچانا، چگلیاں تو بچانا، بد کلامی تو بچانا، بد زبانی تو بچانا، جھوٹ بولن تو بچانا. اے حیا بھی ہے تے ایمان بھی ہے. میں کہنا چاہنا جی دی اکھ جی دی زبان آوارہ بندہ بے ایمان ہے. آپ تُسے اندازہ لا لو معاشرے دا بگاڑ، معاشرے دی تباہی یہ تو زبان دا بڑا مین کردار ہے. جو گانا مینوں سمجھ آئی ہے میں جو ٹور پھر کے دیکھے ہیں میرے توڑے ملک پاکستان دے تھانے عدالتاں کچہریاں اگر یہ آواز نے تے جھوٹ دی بنیاد تے کہا دیتے بولے نہیں دے چوڑ دی بنیاد تے آباد تھے. اگر ہر بندہ یہ وعدہ کر لے میں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی گواہی نہیں کر دینی تو جھوٹی ایف آئی آر بھی نہیں کروانی، زبان دی میں کنٹرول پوری حفاظت کریں گا، یقین دانے تھانے کچہریاں عدالتیں بالکل ویران اور برباد خالی ہو جائیں گے. خرابی ایویں نہیں بنیا ساری آپ نہیں ہوگیا. تائیں تمال کے کہنا دا قرآن بولیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ دا قرآن کہہ رہے اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، اپنے زبان صحیح کر لو.
غیبت نہ کرے آجے، چگلی نہ کرے آجے، اسی بچے ہیں بولو تو صحیح۔ غیبت نو غیبت سمجھ کے کر دینا آئی صاحب، بڑے بڑے بندے ویکھے نے کہندے مولانا جے گل کراں تے گلا بن جاندا جے گل کراں تے چگلی تے غیبت بندی پھر شروع ہو جاندی، گل کرنا دل نہیں کردا پھر کیتی جاندا ہے۔ کنی بہادری نہیں قوم دی، گناہ نو گناہ سمجھ کے کر دینے، حالانکہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ نہیں، بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں گناہ۔ تھوڑی زبان کھلوندی نہیں، مولوی نے ایک دوجے نو معاف کر دے تو سوچا اسی میں تانوں کی معاف کرنا ہے، تسی مینوں کی معاف کرنا ہے۔ اللہ میں نے زبان نو بچا کے رکھا دی توفیق، جو منہ چاہتا ہے کئی جانے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ایسا گند پایا ہے، فیس بک نے وہ تماشا لایا ہے، کوئی کسی دا حیا ہی نہیں رہ گیا، نہ کوئی چھوٹے دا حیا، نہ کوئی بڑے دا حیا، نہ کسی امیر دا حیا، نہ غریب دا حیا، نہ کسی عالم دین دا حیا۔ جو منہ چاہتا ہے بکی جانے ہیں، جو منہ چاہتا ہے بولی جانے ہیں، جو دل کرتا ہے لکھی جا رہے ہیں۔ لوگوں سنو، بڑی بڑی گل کرنا چاہنا، جدی زبان گندی ہے، زبان عوار ہے، زبان بیہودہ ہے، بد کلام ہے، بد زبان ہے، سن لو زندگی بھر دے اعمال برباد ہو جائیں گے، بندہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اے زبان دا عوارہ استعمال تباہی دے، بربادی دے، اللہ دی قسم تباہی دے، سوچ سمجھ کے بولے کرو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، آنکھو صلی اللہ بیٹھے دے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے میرے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما آقا اعلان کر دیجئے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، زبان صحیح استعمال کریا کرو۔ حضرات اپنے بولا تے گفتگو تے کنٹرول کر لیجئے، زبان صحیح استعمال کر لینے اللہ جی فائدہ کی ہوئے گا۔ مال کی کائنات دا قرآن حضرات زبان صحیح استعمال کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، اللہ توڑے سارے کم میں سدھے کر دے گا، اللہ تنہیں عزتہ برکتہ دے، خیران مالا مال فرمائے گا، اللہ اور کی فائدہ ہوئے گا۔ مال کی کائنات دا قرآن ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، لوگو زبان تے تسی کنٹرول کر لو، اللہ زندگی دے گناہ معاف فرمائے گا۔ تو میں پھر صحیح بخاری دی روایت بھی پڑھ دینا چاہنا تاکہ مزید میری بات اندر تقویت پیدا ہو جائے۔ حضرات نبی پاک دا فرمانے عظیم ہے، صحابہ سنو سنو، من یسمن لی ما بین لحیئہ وما بین رجلیہ اسم اللہ الجنہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگو جڑا بندہ اپنے عزت زمانہ دے دے، میں اشارتاً گل کریا کرنا ہے، عزت زمانہ دے دے، نوجوان غیرت زمانہ دے دے، حیا دی زمانہ دے، جوانی دی زمانہ دے، اپنے نفس دی زمانہ دے دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ جرا بندہ اپنے زبان دی زمانہ دے دے، زبان تے کنٹرول کر لوے۔ آقا دا فرمائے لوگ میں محمد کریم گارنٹیڈ ہے، میں ضامن اللہ ایسے بندن جہنم کرو بچائے گا، جنت دا مہمان بنائے گا۔ زبان دا صحیح استعمال دنیا آخرت دی کامیابی درا دے، زبان دا سونا تے بہتر تے چنگا تے اچھا استعمال سونے آئے، ایک دنیا آخرت دی خوبصورتی دا زمان ہے، دنیا آخرت دی عزت دی زمانہ دے۔ آلے کو عرض کرنا چاہنا ہے، اللہ 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 جرا بندہ حیا والا ایمان والا غیرت والا بندہ کدی بھی عوارہ نہیں بولے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے، ان تحفظ الراس وما وعا، اگے کیے وان تحفظ البطن وما حوا،
ترجمہ میں کر لگا تے غصہ نہ کرے آجی حدیث میں پیش کیتی ہے ترجمہ میں کرنا چاہنا حسن درجے دی روایت ہے نہ ملے حدیث میں ذمہ دارا کوئی میرا ویر ناراض نہ ہوئے میں حیا دی تعریف کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو حیا دا تقاضا شرم دا تقاضا غیرت دا تقاضا اور ایمان دا تقاضا بندہ اپنے پیٹ حرام کو بچا لوے حرام نہ کھاوے حضرات عرض کرنا چاہنا ہے جب بندہ حرام کھانے والا بندہ بے حیائے حرام کھانے والا بندہ بے شرم حرام کھانے والا بندہ بے غیرت حرام کھانے والا بندہ بے ایمان اور حلال کھانے والا بندہ ایماندار بولو حلال کھانے والا بندہ کیے ایمان والا کیے اور فیصلہ تو اڑے تو سٹے آج ہے کو حلال حرام دی تمیز رہ گئی ہاتھ پہ دی گل لے آئی صاحب ایک جملہ پڑھیا سی ہاتھ پہ دی گل لے ہاتھ پہ گیا پہندہ حصہ کھا گیا ہاتھ پہ گیا تیدی وراثت نہ ڈپ کر گیا ہاتھ پہ گیا بھائی دا حصہ کھا گیا ہاتھ پہ گیا گوانڈی دا حصہ کھا گیا دان لگ گیا چوری پٹھے بھی وڈ کے لے آیا ہاتھ پہ گیا چوری پانی بھی انہیں توڑ لے آئے ہاتھ پہ گیا رشوت بھی لے جنی دیر تک باسا نہیں نہ جلدا اونی دیر تک رشوت حرام ہے رشوت نجائز ہے رشوت لین والا دین والا دوویں جرمی نے جد ہاتھ پہ دے او دا فضل ربی بن جاندا او دا تحفہ بن جاندا گفٹ بن جاندا ہاتھ پہ گیا مسیدے پیسے کھا گیا ہاتھ پہ گیا مولوی جناب مدرسے دے پیسے کھا گیا ہاتھ پہ گیا زکاة دے پیسے کھا گیا نانا سونے آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں حلال کھانا حیات ایمان ہے حرام کھانا بے حیاء بے حیائی دے بے ایمانی ہے ایک اور بھی گل کرنا چاہنا سونے آئے جڑے مون حلال لگ جائے حلال لگ جس مون حرام لگ جائے جڑا بندہ حرام کھان دے لگ جائے اللہ دی جدی قسمیں اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کردا حضرات رات جاننا سننا حرام کھانے والا بندہ ایسے بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں کوئی نیکی بولو قبول بڑی چٹی بھی لی جاندہ نا صدقہ بھی دیتی جاندہ ہے سودی کاروبار بھی کیتی جاندہ نالے مسیطے بھی پیسے دیتی جاندہ ہے ایویں کہا کہ نہیں بولو تو سی سودی کاروبار کرنا حرام نہیں بولو تو سی ہر بندہ ہی لگے پھر بڑی ڈہٹائی نال بڑی بے شرمی نال علل اعلان باجے کہتے کہتے جی کام نہیں چانا دا معاملات نہیں چل دے کسی نے خاص سوتے لئیے کسی نے 20 سوتے لیا کسی نے کردہ سوتے لیا کسی نے ٹریکٹر سوتے کڑھایا کسی نے گڑی سوتے کڑھائیے نبی پاک دی حدیث پڑھا تو غصہ نہ کرنا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وقادب وشاہدیہ وہم سواب مسلم دی روایت فرمائے لوگوں سنو سود کھان والا بھی لانتی ہے کھلان والا بھی لانتی ہے لکھن والا بھی لانتی ہے اور گواہیاں دین والے بھی نبی پاک نے فرمایا گناہ دویجر برابر برابر شریف خرابی ایویں نہیں پڑی اللہ ایویں ناراض نہیں ہویا آئیے میں تبرانی کی روایت پڑھ دیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرما لوگ ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عذاب اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جس قوم دے معاشرے دے اندر دو چیزیں عام ہو جان گیا. نبی پاک نے فرمایا لوگو جس معاشرے دے اندر سودی کرو عام ہو جائے گا, جس معاشرے دے اندر سوسائٹی دے اندر سود عام ہو جائے گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا لوگو جس معاشرے دے اندر زنا بدکاری عام ہو جائے گی, ایسے معاشرے دے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اللہ انہاں دونوں گناہاں دی وجہ تو اپنے عذاباں نو نازل کرے گا. اللہ دی گرفت, اللہ دی پکڑ, اللہ دے عذاب, اللہ دے ناراضگی دو وجہ تو آئے گی, سود دی وجہ تو زنا دی وجہ. پھر میں کہنا چاہنا غلط سنگت وفا نہیں دیندی, بے حیائی حیا نہیں دیندی, قصور ہوندے نے ضرور لوگو ایویں تو قدرت سزا نہیں دیندی. آئیے میں بخاری دی روایت پڑھ دینا چاہنا. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ گیا, اللہ میرے تانوں بھی لے جائے. علی بولے آجے میں تھوڑا جا ٹیسٹ چینج کرا, تھوڑا موڈ تھوڑا جا فریش ہو جائے گا. میں دعا کروں گا اللہ جنہیں آئے نے اللہ مکے بھی لے جا, مدینے بھی لے جا. میں بڑا محبت جملے بولیا کرنا. اللہ اللہ میں تو کہنا ہونا آؤ آقا نال انجدا پیار کریے, او جند جان سونے آقا تو نثار کریے. آؤ آؤ آقا نال انجدا پیار کریے, او دل جان سونے آقا تو نثار کریے. وہ اللہ کسی نو نہیں خالی موڑ دا, نیکو بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑ دا. آنا تیرا کام خیر اللہ پا دے گا, تو آندہ کیوں نہیں ہے. وہ اللہ کسی نو نہیں خالی موڑ دا, نیکو بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑ دا. آؤ مل کے دعاواں گناہگار کریے, سب مل کے دعاواں گناہگار کریے. آؤ آقا نال انجدا پیار کریے. بڑی قیمتی دعا کر لگا آمین آکھنا. اللہ جدوں تک جند دیاں ساوانے ربا تیرے اگے کوئی دعاوانے آکھو آمین. اڑواڑا ساکھو آمین. بڑی سونی چیز منگل لگا جنہیں سارا سینہ سے ٹھنڈ پہ جائے گی, جنہیں تو نے کاوڑ چڑی نے ساری لے جانی ہے. اللہ جدوں تک جند دیاں ساوانے ربا تیرے اگے کوئی دعاوانے. اللہ بڑا دل کردہ ہے اللہ مکے دے مدینے دا دیدار کریے. آمین تو کہہ دے یا کوڑے رونا تو چپی چنگی. اللہ مکے لے جا مدینے لے جا. اللہ توڑے پلو مینو لے جائے, اللہ میرے پلو تونوں لے جائے. اولی بولے آجے ذرا یار میں انشاءاللہ وعدہ کر رہا ہوں میں دیو میں ساروں نال لے کے جاؤں گا. حضرات بڑا مزہ آئے گا. لوگوں حدیث پوری کرا توجہ فرمائیے گا. صحیح بخاری کی روایت پڑھ دینا جانا. سنی اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرما لوگ ایک بندہ لمبا سفر کر کے مکہ المکرمہ پہنچے آئے. حالانکہ کون نبی دی حدیث پڑھ دینا چاہنا ہے. آقا دا فرمان سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد لولدہ. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے صحابہ اللہ تنہ بندیاں دی دعا نو رد نہیں کریا کردا ہے. اللہ مظلوم دی دعا نو رد نہیں کردا ہے. اللہ والا دی دعا نو رد نہیں کریا کرنا. نوجوان اللہ باپ دی دعا نو رد نہیں کریا کردا ہے. امام الانبیاء دا فرمانے کے لوگوں اللہ مسافر دی دعا نو بھی رد نہیں کردا. ابھی تو مسافر مکے پہنچے ہیں, حالانکہ دی دعا قبول ہونی چاہیے نا. ہے بھی تو مسافر کاروبار چھوڑ کے گیا, اپنا کاروبار کلوز کر کے گیا ہے, اپنے جو ملازمت تو چھٹیاں لے کے گیا ہے, کلہ تنہا مکہ المکرمہ پہنچے درہ تیار نہ سننا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو
ماشاءاللہ شیر اہل حدیث خطیب پاکستان ساڑھے بڑے بھائی جان حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی چودھری غلام مرتضی وڑائے صاحب بھی آگئے تلاقدہ عبدالوہاب صدیقی صاحب بھی تشریف گھننا ہے او آگئے ماشاءاللہ ویلو میں تو وعدہ کی تسلیم او آنگے انشاءاللہ بہرہ لا دیں گے آگے شیخ صاحب اللہ زندگی برکت فرمائے لو تسی زیارت کرو حضرت صاحب دی تے حدیث میں پوری کرا تے میں توڑی چونڈ چھڑا توجہ فرمانا ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ پھر بولو صلی اللہ اور اچھی بولو صلی اللہ حضرات حدیث پوری کرا بخاری دی روایت پڑھنا چاہنا ہے امام الانبیاء علیہ السلام فرمانا صحابہ ایک بندہ مکہ المکرمہ پہنچیا بیت اللہ دے طواف توجہ میرے پاسے کرو ادھر میں نے دیکھو ذرا بیت اللہ دے طواف کرنے والا بیت اللہ دے چکر لگانے والا اور یا ربی دیا رو رو کے صداوہ بلند کیتی جاندہ ہے اے بندہ روئی جاندہ طواف کیتی جاندہ ہے آسمان طواف دی آنے والے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالکا آسمان طواف دی آنے والے تیرا کھانا بھی حرام ہے تیرا پینا بھی حرام ہے لباس بھی حرام ہے وہ آنے والے حرام کھا کھا کے پلیا دس اللہ تیری دعاواں عبادتاں کیسے قبول کرے گا ان تحفظ البطن وما ہوا نبی پاک کا فرمانے کے لوگوں حیا اور ایمان تا تقاضا بندہ حرام خوری کو بچ جائے حلال کھائے میں دعا کرنا میرے اللہ جنہیں میرے ویر بھائی بزرگ نوجوان ماں باپ نے بیٹیاں جلوہ کرنے اللہ حرام کو بچا لے اللہ حلال بھی دے دے وافر بھی دے دے کہو آمین حضرات میں شروع چاہے مبارکہ پڑھ کے آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل كان أكثرهم مشركين پھر کہنا جانا غلط سنگت وفا نہیں دین دی بھی حیا نہیں دین دی قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں قدرت سزا نہیں دین دی اللہ میں نے تو آنو اینا خرابیاں تے اینا کمزوریاں تے اینا بدعمالیاں تے اللہ غور کرنے توفیق دے اللہ نیک بنا دے متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے فقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین